اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صوفی جی ایم خلیل قادری الچشتی افتخاری خاک پائے پنجتن پاک پھر آپ کی خدمت میں ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آل کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آپ کے بیل آل کے بٹن دبانے سے ہمارا ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد از جلد حاصل ہوتا رہے۔ عزیزان محترم، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ موضوع بہت بہترین اور بہت دلکش ہے، جس کا عنوان ہے قرآن کا مخزن کیا ہے، یعنی مخزن قرآن کیا ہے۔ مخزن کہا جاتا ہے خزانے کی جمع کو، اور قرآن کریم میں دونوں جہاں کا ہر خزانہ پوشیدہ ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اتلو یعنی آپ پڑھیں، ماں جو، اوحی وحی کی گئی، الیک آپ کی طرف، من الکتاب کتاب سے، واقم اور قائم کریں، صلاۃ یعنی نماز، ان یعنی بے شک، صلاۃ نماز، تنہا روکتی ہے، ان سے، الفحشاء بے حیائی، والمنکر اور بری بات سے۔ یعنی آپ پڑھیں جو آپ کی طرف کتاب وحی بھیجی گئی ہے یعنی کی گئی ہے، اور قائم کریں، بے شک نماز تمام بے حیائیوں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آپ پڑھیں جو آپ کی طرف کتاب وحی کی گئی ہے یعنی جو بھیجی گئی ہے، اس کتاب کو پڑھیں اور نماز قائم کریں، واقم الصلاۃ نماز قائم کریں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر یعنی بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، لیکن اس کے لیے شرط ہے اس کتاب کو پڑھنا جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے یعنی قرآن کریم۔ لیکن وہ قرآن پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن جاننے والوں سے ملیں۔ قرآن جاننے والوں سے مراد علماء ظاہر و باطن، یعنی جو ظاہر اور باطن جانتے ہیں، ان سے رغبت، ان سے قرب اور ان کی صحبتوں کی ضرورت ہے، جو ہمیں قرآن کی تینوں صفتوں سے آگہی بخشے، جو ہمیں قرآن کی تینوں صفتیں سمجھائے، تینوں صفتیں سمجھائے۔ قرآن ساکت کیا ہے، قرآن ناطق کیا ہے، قرآن مطلق کیا ہے۔ جیسے مالک قل قرآن کریم میں فرماتا ہے، قول ہی تعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم
یتلو علیکم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے نور ایمان والوں پر بہت احسان فرمایا کہ اس نے ان کی طرف ان کی جنس کا ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتے اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں اس کی کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ آپ سے قبل بالکل گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، اپنے حبیب کو مبعوث فرمانا ہے، اس سے مراد اپنے حبیب کو مبعوث فرمانا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی گمراہ قوم کی رشد و ہدایت کے لیے ایک کامل انسان کو پہلے نور ایمان عطا فرماتا ہے اور اس میں اللہ ذات کے نور سے اس کے دل کو منور کر کے اسے ہمتی اور لا خوف بنا کر بھیجتا ہے۔ اس کے بعد اس کے نور سے ہزاروں لاکھوں چراغ روشن کر دیتا ہے۔ یعنی ایک کامل اور قابل ہستی کے دل کی زمین میں پہلے اس میں اللہ ذات کے فطرتی بیج کو اپنی قدرت کاملہ سے سرسبز کر دیتا ہے۔ پھر جب وہ درخت پاک درخت بن کر پورے طور پر پھیلتا ہے اور پھولتا ہے تو اس کے پھلوں سے لاکھوں کروڑوں نوری درخت پیدا کر کے دین کو مکمل اور ایک سرسبز و شاداب باغ بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس طرح کا کام لیا کہ آپ کے سینہ مطہرہ میں پہلے اس میں اللہ ذات سے شجرۃ الانوار قرآن پاک کو نمودار کیا، جلوہ افروز کیا اور اس کی روشنی سے تمام دنیا کو منور کیا۔ اس کی کیفیت یوں تھی کہ آپ یکایک کچھ عجیب آثار محسوس کرنے لگے کہ اپنے اندر نزول وحی و دیگر اثرات نور ہدایت محسوس ہونے لگا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے دور ایک پہاڑ کی غار، جس غار کا نام ہے غار ہرا، اس میں جا کر گوشہ نشین ہو گئے، کیونکہ آپ کے وجود پاک میں اس میں اللہ ذات کا بیج پھلنے اور پھولنے کا تقاضا شروع کر چکا تھا، وہ بیج سرسبز ہونے لگا تھا۔ اسی باطنی کیفیت کو خلوت میں اجاگر کرنے اور دیکھنے کی حقیقت کا ثمر پانے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہاں جانا ضروری تھا۔ آخر ایک روز ماہ رمضان کی آدھی رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ازلی نوری بیج جو انوار اسم اللہ ذات کے بے مثل یعنی اس کی مثال تھی، اس میں اللہ ذات کی طرح سراج منیرہ تھا، پھوٹ پڑا اور روح الامین حضرت جبرائیل اس نوری پودے کی آبیاری کے لیے بحکم خدا اس میں اللہ ذات
کہ بحر الانوار سے چشمہ حیات اپنے سینے میں بھر لائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے سے سینہ ملا کر خوشخبری دی کہ اس میں اللہ ذات پاک کا نور جو ازلی نور ہے آپ کے سینے میں قرآن مجید و فرقان حمید کی صورت میں نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بن کر تھا، وہ صورت محمدی میں جاری ہو گیا، اور اس میں اللہ ذات کا نام لے کر گمراہ قوم کو پڑھ کر سنائیں، اسے بدستور العمل بنائیں اور انہیں رشد و ہدایت کے ذریعے پاک و صاف بنائیں، اور اس کتاب میں جو حکمت و معرفت رکھی گئی ہے اس سے آشنا کرائیں، پہلی وحی آنے کے اس واقعے کو حضور کریم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بذات خود اس طرح رمز میں بیان فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے فرمایا اقرا بے اسم ربی کا، اور میں نے کہا انا لیس بقاری، یعنی میں تو قاری نہیں، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ خیال رہے کہ یہ جملہ فرمانے سے مراد یہ تھی کہ پانی تو مل رہا ہے مگر اب تک وہ نورانی درخت قرآنی پھوٹا ہوا نظر نہیں آتا۔ چنانچہ آخری دفعہ جب سینے سے سینہ مل گیا تو قرآن کی تلاوت و قرأت حضور کریم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واجب الوجود سے صحیح قاعدے کے مطابق رواں دواں و جاری ہوئی، اور یہ چشمہ نور جو سراپا ہدایت و رحمت ہے وقتاً فوقتاً یہ 23 برس تک جاری رہا۔ اس چشمہ حیات کو مختلف پیاسوں، اس میں مسلمان بھی تھے، اصحاب نے پیا، مسلمانوں نے پیا اور اپنے سینے میں حفظ کر لیے اور قلم ورق کے ذریعے اس کی حفاظت فرمائی۔ واضح ہو کہ آواز کو پلک میں پہنچانے میں مصلحت خداوندی یہ تھی کہ اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہو، تو سب سے اول سورہ علق کی حضرت جبریل کے اقرار پر قراءت شروع کرنے میں اسی ازلی نور اسم اللہ ذات کی ربوبیت صفت رب کا نام اول و ظاہر ہونا مقصود تھا۔ وہ اس لیے کہ امت محمدیہ من عرف کی راہ سے قد عرف ربہ کو بذریعہ قرآن کے عرفان سے پہچانے، کیونکہ قرآن حقیقت میں عرفان ہے۔ علاوہ وہ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ قرآن و عرفان ہر ایک کام و کاج میں سب سے اول نور اسم ذات اللہ کا بیج جو ازل ہی سے حضرت انسان کے ضمیر میں بویا گیا ہے، جو نور عقل، عمل اور علم، یعنی علم اور عقل سلیم کا بیج جو ہے اس کے نام سے بسم اللہ ہو۔ اقرا اور بے اسم رب کا، یعنی اقرا پڑھو، بے اسم رب کا تمہارے پروردگار کے نام سے، اس میں صاف طور پر اسم اللہ ذات کی طرف اشارہ ہے۔ اسی حکمت سے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ کا فرمان مبارک ہے کہ زمین و آسمان دونوں جہاں کا علم
قرآن کریم میں پوشیدہ ہے۔ قرآن کریم کا پورا علم سورہ فاتحہ میں پوشیدہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا مکمل علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پوشیدہ ہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جس کی شان میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کا علم قرآن کریم میں ہے۔ قرآن کریم کا پورا علم سورہ فاتحہ میں ضم ہے۔ سورہ فاتحہ کا پورا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پوشیدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پورا علم لفظ بسم اللہ میں پوشیدہ ہے۔ بسم اللہ کا پوشیدہ علم لفظ بے میں چھپا ہوا ہے، لفظ بے میں مضمر ہے، اور بے کا علم بے کے نیچے کے نقطے میں پوشیدہ ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں انا نقطہ بائے بسم اللہ، میں بسم اللہ کے بے کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ اب انداز لگائیے کہ جب بسم اللہ کے بے کے نقطے کو سمجھنے کے لیے معرفت علی ضروری ہے، جب بے کا نقطہ ہماری سمجھ میں آئے گا جو بسم اللہ کو لگا ہوا ہے، بسم اللہ کے بے کے نیچے جو نقطہ ہے اس کو جاننے کے لیے ہمیں معرفت مولا علی کے سمندر میں ڈوبنا ہوگا، تب کہیں ہمیں اسم اللہ سمجھ میں آئے گا، تب ہم بسم اللہ کو سمجھیں گے۔ ابھی قرآن تو بہت ہی دور کی بات ہے، ہم بسم اللہ تو پار کر لیں، ویسا پار کریں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہے کہ قرآن کریم کو اس طرح پڑھو جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے، جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے اس طرح سے پڑھو۔ خیال رہے کہ قرآن کریم اتنی آسان کتاب نہیں ہے۔ ھدی للمتقین الذین، اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون؟ اس کا فیصلہ اپنی عقل سے پوچھیں۔ خیال رہے کہ قرآن کی حقیقت جاننے کے لیے، قرآن کو حقیقتی معنی میں پڑھنے کے لیے، قرآن سے حقیقت میں فیض یاب ہونے کے لیے قرآن کے جاننے والوں سے رابطہ ضروری ہے، اور قرآن کے جاننے والے ہوتے ہیں پیغمبر، وارث الانبیاء، یعنی علماء کرام۔ علماء وہ جو علماء حق ہو، علماء حق سے مراد جو ظاہر بھی جانتے ہو اور باطن بھی جانتے ہو۔ یہاں پہ کسی مدرسے کی سند کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالی عام انسان کو بھی اپنی سند عطا کر دے تو کاغذی سند وہاں فوقیت نہیں رکھتی۔ تو ہماری صاحبان تحقیق سے ایک گزارش ہے کہ اگر وہ قرآن کریم کو بروئے معرفت پڑھنا چاہتے ہیں تو کسی کامل پیر کا ہاتھ پکڑیں، کسی کامل پیر کی بیعت حاصل کریں اور اسی کامل پیر سے قرآن کریم کو اس تحت سمجھیں، شریعت کی روح سے معرفت سمجھیں، شریعت کی روح سے طریقت سمجھیں، شریعت کی روح سے حقیقت سمجھیں، شریعت کی روح سے وحدت سمجھیں، شریعت کی روح سے وصلت سمجھیں۔ خیال رہے کہ مخزن قرآن حقیقت مولا علی ہے، اور حقیقت مولا علی
جس سیاہی سے لکھی گئی ہے وہ سیاہی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ مولا کریم ہر بے پیر کو اچھے پیر تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو لوگ اپنے پیر کی بیعت حاصل کر چکے ہیں انہیں مرشد کامل کی رشد و ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے دلوں میں اپنے پیر کی محبت بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ان کے حکم کی تعمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔